اسی کشمیر کا لڑکا جرمنی میں ہے، ابھی چند دن پہلے مجھے ملا، وہ آتا ہے جب کشمیر میں مجھ سے ملاقات کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہو یار تم؟ کیا لگے ہر ہفتے میں کم سے کم تین یا چار کلمہ ضرور پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اب کیا بتاتے ہوں گے جس کی وجہ سے تم وہ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں؟ اب اس نے اپنا آئیڈیا بتایا کہ میں لڑکوں سے ملتا ہوں، ان سے کیسے بات کرتا ہوں، کوئی لڑکا کوئی لڑکی سے 3 یا 4 منٹ میں مسلمان بن جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی سناؤ تم کیا کہتے ہو۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا آج تمہارا سکور کہاں پہنچا؟ کیا لگے میں جب اپنے ڈیرے سے چلا یونیورسٹی کے لیے، بس میں بیٹھا، 15-20 منٹ کے ڈسٹینس میں میرے پاس میں ایک جرمن لڑکی بیٹھی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی، تو میں نے اس سے کہا آپ کتنی بیوٹیفل ہو، آپ کتنی خوبصورت ہو، اور جب اس نے خوبصورتی کی بات سنی تو خوش ہو گئی۔ کہا دیکھو کتنی خوبصورتی تمہارے اندر ہے، تمہارے اب تعریفیں کی ہوں گی اس کی، وہ خوش ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے اس کے بعد اسے کہا وہ کتنا بڑا ہے جن سے تم کو یہ بیوٹیفل باڈی دی؟ کیا لگا وہ کون ہے؟ کیا لگا بس یہیں سے میں نے اللہ کا تعارف شروع کر دیا۔ اب جب 10 یا 15 منٹ میں نے اللہ کا تعارف کرایا تو کیا لگا اس کے بعد یونیورسٹی اترنے سے پہلے میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد پھر فون نمبر میرا لیا، پھر اس کے بعد کانٹیکٹ میں رہی، اسلام سنتی رہی، سیکھتی رہی، سمجھتی رہی، سیرت بھی پڑھی، اور 3 یا 4 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے فون کیا، فون کرنے کے بعد کہا تم جیسا لڑکا میں نے نہیں دیکھا ہے، جلدی تیار ہو جاؤ، مجھے تمہارے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، اور اگر تم نے مان لیا تو ٹھیک، ورنہ تمہیں اسلام چھوڑ دوں گی کیونکہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ لڑکا مجھے فون کر کے کہتا ہے کیا حس کر رہے ہیں؟ میں تو بس یار بایا تو کام کر نا گوڑ پھر سے پہننے گیر کیا یہ صبح گئے تھے۔ اسی کشمیر کا لڑکا میرے جاننے والوں میں اور مجھ سے ملتے ہیں، جب بھی کشمیر آئیں گے مجھ سے ضرور ملتے ہیں، ہالینڈ میں ہے، اور ہالینڈ کا مشہور شہر ہے ایمسٹرڈم، وہاں ہے، یہ سائنٹسٹ ہے اور قابل ہے اور بہت قابل ہے، اور شاید 4 یا 5 زبانیں جانتا ہے، انگریزی تو ہے، اردو بھی ہے، کشمیری بھی ہے، اور اس میں جرمن زبان سیکھی اور ڈچ لینگویج سیکھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہاں سائنٹسٹ ہے، نماز کا پابند، داڑھی چہرے پر، اپنی پرائیویٹ لائف میں ہمیشہ سر پر ٹوپی رہے گی، اور اس سال جب مجھے ملا یہی جملہ اس نے بولا الحمدللہ رب العالمین، پچھلے 1 سال سے میری تہجد کی نماز قضا نہیں۔ میں نے کہا یار کیا بنا عائشہ صحیح؟ تو جناب صحیح۔ میں نے کہا کیسے؟ اب اسے ڈیٹیل بتائی میں کیسے کرتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط، اس قدر مضبوط ہے، مجھے فون پر بتایا کیا لگا جاب میری کمپنی چینج ہو گئی، میں نے دوسری کمپنی میں جاب لیا، اور اس کے بعد پھر کمپنی والوں سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ کمپنی والوں نے کہا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ میں نے باس سے کہا اگر آپ جگہ دیں گے تو ٹھیک، ورنہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ باس نے مجھے کہا تم جیسا لڑکا ہمیں جلدی نہیں ملے گا، تم بہت قابل ہو، بہت آنےسٹ ہو، بہت اچھے ہو، ریزائن کی بات مت سوچو، ہم کوشش کریں گے تمہارے لیے، ضرور ارینج کریں گے، مگر مجھے بتاؤ یہ نماز ہے کیا چیز؟ تو میں نے اسے کہا نماز سم تھنگ پرائر، اور کیا، ایک قسم کی عبادت ہے۔ اسے کہا ہاں، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو سائلنٹ روم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں سائلنٹ روم ہونا چاہیے جہاں میں اپنی نماز پڑھ سکوں گا۔ کیا لگا کیمپس میں اویلیبل نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے، اگر ہو گیا تو نکالیں گے۔ کہتا ہے میں بھی ڈوبتا رہا، دیکھتا رہا، بہت لمبی چوڑی بلڈنگیں ہیں، کہیں نہیں تھا، اخیر میں مجھے پتا چلا نیچے بیسمنٹ ہے، تو میں بیسمنٹ میں چلا گیا، وہاں تالا تھا، چابی لے کر کے بیسمنٹ میں، تو وہ بہت سیکرٹ روم اور ریسرچ کی کچھ چیزیں وہاں تھی، مگر وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، تو تالا لگا رہتا تھا۔ تو میں نے چونکہ تالا کھول کر اندر گیا، تو میں نے سوچا مجھے نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، میں ان افسروں سے کہہ رہا ہوں مجھے جگہ دے دو، کیوں کہوں گا میں ان سے، میں اللہ سے کہوں گا مجھے جگہ دلوا۔ کہتا میں نے وہی 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ اس ایمسٹرڈم میں مجھے نہیں معلوم اور کہاں سجدہ کرنے والا کوئی ہے، مجھے آپ کو سجدہ کرنا ہے، جگہ نہیں مجھے مل رہی ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے یہ جگہ دلوائیے اور یا پھر میرا کوئی دوسرا انتظام کیجیے۔ کہتا میں نے کیس اللہ کے کورٹ میں ڈال دیا۔ کہتا میں دعا کر کے باہر نکل رہا تھا تو چپرا سے مجھے ڈھونڈتے ہوئے آیا، کہنے لگا باس بلا رہے ہیں۔ میں پہنچا، جنرل مینیجر صاحب نے کہا بیٹا ہم نے پوری کیمپس میں ڈھونڈا، کہیں جگہ نہیں ہے، اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اگر تمہیں اچھا لگے، اگر ہمیں تم پسند آئے تو بیسمنٹ کا ریسرچ روم ہم تمہیں دیتے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، ابھی تو میں نے دعا کی اور ابھی اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا اور آ کر کے مجھے سنا رہا۔ میں نے کہا اس کے بعد اس نے آرڈر لکھا چابی ان کے حوالے کر دو اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی چابی ہم ان سے لیں گے۔ کہتا ہے میں نے چابی لی اور جا کر بیسمنٹ کے اسی جگہ پہنچ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی
میں نے کہا خدا لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ نے تو ابھی میری دعا قبول